دوستوں ایک مرتبہ پھر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اسرائیل کی کابینہ نے 18 فروری کی شام کو اپنے اجلاس میں یہ بات بالکل کلیئر کر دی ہے کہ کوئی 2 اسٹیٹ فارمولہ جو ہے اس کے نقشے میں نہیں ہے۔ وہ غزہ کو اور ویسٹ بینک کو خالی کر کے یہ تمام جو یہاں پہ رہنے والے مسلمان ہیں ان کو وہ بھیجنا چاہتا ہے صحرائے سینا میں، اور وہ مصر کی طرف اس کو ڈھن کو ڈھکیل رہا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اس وقت جو ہے نا یہ پورے خطے میں مشرق وسطیٰ کی جو پورا خطہ ہے اس خطے میں ایک بڑی عجیب سی صورتحال پیدا ہوئی ہے، کیونکہ تمام جو جہادی تنظیمیں ہیں انہیں روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے بلوایا ہے، اور بلوانے کے بعد ان کو نئی حکمت عملی کے تحت اسلحے کی فراہمی پہ اور دیگر امور پر بات چیت کے لیے انہوں نے وہاں ان کو طلب کیا ہے۔ میں قاضی جاوید آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر یہ حاضر ہوں اور یہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ اگر دنیا کے اسلامی ممالک، میں آپ کو اس بارے سلسلے میں بتاتا چلوں کہ محترم ہمارے امریکہ کے صدر بائیڈن صاحب، انتھونی بلنکن، دیکھیں آج کل وہ انتھونی بلنکن بھی غائب ہیں، بالکل وہ لائف آسٹن کی طرح جو ہے نا ان کا بھی کہیں اتا پتہ نہیں ہے۔ وہ ان پورے مذاکرات میں جو ڈیوس میں ہوتے رہے اور اس کے بعد جو فرانس کا ایک اور تیار ہوا اس کے تحت یہ بات طے کر دی گئی تھی کہ 2 اسٹیٹ سولوشن جو ہے وہ اس کو تسلیم کیا جائے گا اور اس کو اقوام متحدہ سے ریکگنائز بھی کیا جائے گا، وہاں سے اس کو اپروو بھی کیا جائے گا، تاکہ یہ دونوں ریاستیں جو ہیں اسرائیل اور فلسطین آپس میں مل کر کے وہاں پر رہ سکیں۔ لیکن آپ کو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہوگا کہ اسرائیل کی جو کیمسٹری ہے یا اس کی کیمیا جو ہے اس میں امن و امان کا کہیں دور تک پتہ نہیں، اور یہی وہ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے پورے یورپ میں لاکھوں ایکڑ زمینیں، کروڑوں ایکڑ زمینیں خالی پڑی ہوئی ہیں، لیکن کسی نے اسرائیل کو اپنے علاقے میں اسٹیٹ نہیں بنانے دی، اس لیے کہ انہیں اس بات کا بہت اچھی طرح علم تھا کہ یہ اسٹیٹ اگر وہ بنانے دیں گے تو اسرائیل ایک نہ ایک دن ان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ آپ کو میں بتاتا چلوں ہٹلر کے بارے میں تو بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں نا، وہ یہودیوں کا بڑا دشمن تھا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ دنیا کی جتنی بھی غلط سازشیں تھیں، جب میں نے ان کے آخر میں جا کر دیکھا تو وہاں میری کسی نہ کسی یہودی سے ملاقات ہوئی اور اس نے پورے ایک شر سا پھیلا دیا۔ اس طرح سے اب ایک جو خطرناک صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ ایک طرف تو آپ دیکھیں کہ متحدہ عرب امارات میں امریکہ کی وہ اقوام متحدہ کی ایک کانفرنس چل رہی ہے جس کا آج پتہ چلا ہے کہ جی اس میں طالبان نے بائیکاٹ کیا، یعنی افغان حکومت نے اس کانفرنس سے بائیکاٹ کیا ہے، لیکن بقیہ تو ہمارے اسلامی ممالک کے جی حضوری والے حکمران تو پہنچے ہیں نا وہاں پہ، وہ وہاں گئے ہیں، وہ طیب اردگان صاحب بھی آئے ہیں، کچھ یہاں سے بھی گئے ہوں گے، کچھ ادھر سے بھی آئے ہوں گے، سعودیہ سے بھی، کچھ عمان سے، کچھ قطر سے، کچھ بحرین سے، اور یہ سارے رین جتنے بھی ہیں یہ سب وہاں پہ انہوں نے کچھ نہیں کرنا۔ انہوں نے اگر ایک آواز میں صرف اسی یہ کہہ دیں کہ جناب اب اسرائیل کو روک لیا جائے، بصورت دیگر اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی، تو آپ یقین کریں کہ اسرائیل کو 1 منٹ بھی نہیں لگے گا۔ لیکن اس کے برعکس اس وقت برطانیہ، امریکہ، فرانس اور یورپی یونین کے ممالک اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ دیکھو ہم کافر متحد ہیں اور تم مسلمان کبھی متحد نہیں ہو سکتے، اور اب آپ کب متحد ہو گئے، اب کب تمہارا اتحاد آئے گا۔ اب میں آپ کو بتائیں یہ رفح کراسنگ پہ جو بمباری ہوئی ہے اس سے اب تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ 4 سے 5 ہزار فلسطینی کو شہید کیا جا چکا ہے، اور 30,000 فلسطینی جو ہیں آپ کو اس بات کی بہت اچھی طرح اطلاع ہوگی کہ غزہ میں شہید کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ویسٹ بینک میں بھی ہوگا، اور اسی طرح سے جو جہاں بھی اس وقت فلسطینیوں کی آبادی ہے۔ آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں شام پر جو اسرائیل نے بمباری کی ہے وہ بھی ان علاقوں پہ کی ہے جہاں فلسطینی موجود تھے، کیونکہ شام میں بہت بڑی تعداد میں فلسطینی وہاں کی جو رہائشی ہیں وہ بھی بہت سارے ایسے ہیں جو برسوں سے نہیں بلکہ 50-60 سال سے وہاں رہ رہے ہیں، وہ بھی فلسطینی ریاست کے کچھ نہ کچھ حصہ تھے۔ اس پوری صورتحال کے صورت میں جو اس وقت جو امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ مزید خراب ہونے جا رہی ہے۔ اگر میرے اور آپ کے تصور میں یہ ہے کہ رفح کراسنگ پہ امریکہ جو ہے اسرائیل کو کچھ نہیں کرنے دے گا، ایسا گمان بھی نہ کیجیے گا، اس لیے کہ امریکہ تو
خود اس کو پیٹھ پر جو ہے نا ہاتھ پھیر رہا ہے، اس کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے، اس کو مارنے کی ترکیبیں بتا رہا ہے اور اس کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ میں نے پہلے پچھلے ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ یورپی یونین نے انہیں فوجی اتارنے کا بھی اختیار دے دیا ہے، تو اب یورپی یونین کی بھی فوج ہوگی، اور جب یورپی یونین کی فوج ہوگی جو مسلمانوں کا قتل عام کر رہی ہوگی، تو آپ بتائیے کہ یورپی یونین کا حصہ تو مسلمان ملک ترکی بھی ہے، ترکیہ جسے کہتے ہیں، وہ بھی تو اس کا حصہ ہے نا یورپی یونین کا۔ تو کیا یہ ترکیہ جو ہے یہ بھی مسلمانوں کا قتل عام کرنے جا رہا ہے طیب اردگان صاحب؟ یہ بھی آپ بتا دیں، کیونکہ یہ صورتحال انتہائی تباہ کن ہے، اور اس پوری صورتحال سے نمٹنے کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے کہ عالم اسلام کے جو ہمارے، اب میں بغیرت تو نہیں کہہ سکتا نا ان کو، غیرت مندی ہے نا، آپ دیکھیں نا بڑے بڑے پگ ہیں، بڑے بڑے لگ ہیں اور بڑے بڑے ان کے تعلقات ہیں، لیکن اب آپ پاکستان کو ہی دیکھ لیں کہ یہاں پہ ایک کہتا ہے کہ میں اقتدار میں آنا چاہ رہا ہوں، دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں آنا چاہ رہا ہوں، اور پوری صورتحال کو پاکستان کی ایسی تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ہماری نگران حکومت ہے، اس نے ظالم و ظلم کا پہاڑ توڑ دیا ہے عوام پر۔ 60% اب گھروں کے بل جہاں 2-2 3-3 لوگ رہائش پذیر ہیں، 10-10 ہزار 11,000 روپے جو ہے ان کے جو ہے نا بجلی وہ سوئی گیس کے بل آئے، اور آ کر کے آپ کسی کو دیکھنا ہے تو میرے پاس آ جائے، میرا نمبر یاد رکھ لیں 0333229259 میرا نمبر ہے، اور اس پر آپ مجھ سے کال کر کے میرے گھر آ کر کے میرا بل دیکھ لیں، یا مجھے بتا دیں، میں خود آپ کو بل کی کاپی بھیج دیتا ہوں۔ وہاں محلوں میں ہمارے بھی ارد گرد کے لوگوں سے بھی جو اطلاعات آ رہی ہیں۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ سوئی گیس جو پاکستان میں پیداوار ہے، جس کی جو پاکستان میں سے نکلتی ہے، پاکستان کی سرزمین اس کے لیے استعمال ہوتی ہے، پاکستان کے لوگوں کے لیے وہ نکلتی ہے، اس پہ IMF کا قبضہ اس نگران حکومت اور سابق حکومتوں نے کرایا ہے۔ اس نگران حکومت نے سابقہ تمام مہنگائی کے ریکارڈ کو توڑنے کے لیے گیس کو اتنا بلند کر دیا گیا ہے کہ پاکستان کی پوری معیشت جو ہے وہ بالکل جھاگ کی طرح بیٹھ گئی نہیں ہے، بیٹھنے کی تیاری بھی نہیں کر رہی، بلکہ بالکل مکمل طور پہ کلوز ہو گئی، بند ہو گئی ہے، اور اب نہ یہاں کوئی روزگار مل سکے گا۔ کبھی کبھی یہ سوچا جاتا ہے کہ آخر یہاں سے اتنی بڑی تعداد میں لوگ ملک سے کیوں جا رہے ہیں؟ وہ بہت عقل مند لوگ ہیں، یقین جانیے وہ بدعقل لوگ نہیں ہیں، وہ عقل مندی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ اس ملک سے نکل رہے ہیں۔ دوستوں، اس پوری صورتحال میں پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے ہاتھ باندھ کے گزارش کرتا ہوں، اس کے پاؤں پکڑ کے گزارش کرتا ہوں، خدا کے واسطے پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، پاکستان کی جو تباہ کاریاں ہو رہی ہیں، جو الیکشن میں بےایمانیاں ہوئی ہیں، جو الیکشن یہ بالکل طے ہے، اب اس میں مطلب کوئی گنجائش کہیں پہ بھی نہیں ہے، اور ان کو اقتدار حوالے کریں، یہ ان جیسے بے ایمانوں کو جنہوں نے ماضی میں بھی پاکستان کی عوام کا ٹیکس لوٹا ہے، ماضی میں بھی پاکستان کو تباہ و برباد کیا ہے، یہ آئندہ بھی پاکستان کو خوشحال نہیں کر سکتے۔ یہ ہمیشہ کے لیے جو ہے نا ان کو آپ قوم نے اپنے ووٹوں سے مسترد کر دیا ہے، تو اس کو کوئی بھی طاقت اگر اس کو پروان چڑھانے کی کوشش کرے گی، ان کو اپنی قوت دینے کی کوشش کرے گی، اسے قطعی کامیابی نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید یوٹیوب کا بے انتہا شکر گزار ہے کہ وہ میری ویڈیو کو وائرل کرتے ہیں، وہ اس سے دنیا کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس وقت ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید کی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔